بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اس پروگرام اس تقریب کی انتظامیہ سیمابیا روپسن صاحب اور اسٹیج پہ بیٹھے تمام ساتھی سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص کر ہماری بہنیں، بھائی اور بزرگ، السلام علیکم۔ ولید صاحب نے جو شاعری کی اور جس طرح اپنے دادا کی جو اس کی مشہور نعتیہ کلام آپ کے سامنے رکھی، حقیقت یہ ہے کہ ہمارے لیے حضرت علامہ اقبال بہت بڑی انسپائرنگ ہے، اور ان سے ہم وہ اسپرٹ، وہ جوش اور جذبہ ہم لیتے ہیں جو حضرت علامہ اقبال نے اس پاکستانی قوم کو ایک نیا خواب دیا، جس کی وجود کے طور پر پاکستان وجود میں آیا۔ 23 مارچ ہمارے لیے ایک نئے عہد و پیما کا دن ہے، اور ہم نے سوچنا ہے کہ 23 مارچ کی جو کمٹمنٹ تھی، جو ریزولوشن تھا، آیا وہ کمٹمنٹ، وہ ریزولوشن آج پورا ہوا ہے؟ کیا اس کمٹمنٹ پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا کہ پاکستان کا مقصد کیا، لا الہ الا اللہ، یہاں اس ملک میں شریعت کا قانون آیا؟ جو تصور تھا کہ پاکستان ایک اسلامک ماڈرن ویلفیئر اسٹیٹ ہوگا جہاں تمام شہریوں کے حقوق برابر ہوں گے، جہاں علاقائیت کی بنیاد پہ تقسیم نہیں ہوں گی، جہاں عقیدے کی بنیاد پہ تقسیم نہیں ہوں گی، جہاں تمام شہریوں کے حقوق برابر ہوں گے، اور کسی کو یہ حق نہیں ہوگا کہ وہ اپنی پسند اور ناپسند کی بنیاد پہ فیصلے کرے، بلکہ وہ قانون اور آئین کا تابع ہوگا۔ وہ پاکستان، آج وہ پاکستان، وہ ہمارے بزرگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ وہ پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا، وہ پاکستان آج قائم نہیں ہے۔ میں نے تو ابھی عقیدہ، میں نے عمران خان کے ساتھ پہلے بھی کہا تھا کہ زندگی کا لمبا عرصہ گزرا ہے، میرے بھائی بیٹھے ہیں، کافی ہماری سٹرگل رہی ہے، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ بن گیا ہے کہ ہم نے اس پاکستان کو وہ پاکستان بنانا ہے، وہ ملک بنانا ہے جہاں اس ملک کی پوری دنیا میں رسپیکٹ ہو۔ اور جب ایک قوم اپنے مقصد کے لیے جدوجہد نہیں کرتی، اپنے مقصد کے لیے بات نہیں کرتی، وہ قوم آگے نہیں بڑھتی۔ اس لیے آج ہم نے عہد کرنا ہے کہ یہ پاکستان وہ پاکستان ہوگا جہاں قانون اور آئین کی عمل داری ہوگی، جہاں قانون کی حکمرانی ہوگی، جہاں ہمارے اب بچے کو تعلیم کی بنیادی سہولت ملے گی، علاج کی بنیادی سہولت ملے گی، روزگار کی ایکول اپرچونٹی ملیں گے، اور کوئی کسی کے اوپر ظلم نہیں کر سکے گا۔ تو یہ ایک خواب تھا، ایک تصور تھا، لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہ ملک میں قانون ہے، نہ ملک میں آئین ہے، عملاً آئین معطل ہو چکا ہے، عملاً اس ملک میں سب سے بدترین انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے۔ جس طرح ہمارے خواتین اس وقت جیلوں میں ہیں، جس طرح ہم، خاص کر پنجاب میں بات کروں گا کہ پنجاب میں تو ابھی جلسے جلوس کی بھی اجازت نہیں ہے، پنجاب ایک پولیس اسٹیٹ بن چکا ہے، اور آپ اپنی مرضی سے پارٹی جوائن نہیں کر سکتے، آپ اپنی مرضی سے اپنے فیصلے نہیں کر سکتے۔ تو میں صرف پوری پاکستانیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ وہ پاکستان ہے؟ بالکل نہیں سر، یہ وہ قائد اعظم کا پاکستان ہے جس کے مقصد کے لیے بنا تھا
کہ پاکستانی اپنی خواہشات، اپنی سوچ، اپنی مرضی سے وہ اس کو ایکول اپرچونٹی ملیں گے، ان کو فیصلے کی آزادی ہوگی، اس کو موومنٹ کی آزادی ہوگی، وہ پاکستان. اس لیے میں آج آپ کے سامنے یہ عہد کرتا ہوں اور امید ہے آپ لوگوں سے بھی، یہ ہماری لیڈرشپ بھی، کہ ہم نے وہ پاکستان بنانا ہے جو کہ قائد اعظم جس پاکستان کی بنیاد رکھی تھی. میں اس لیے آج ہم اعلان کرتے ہیں کہ جو کوئی سوچتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اس ملک کو چلائے گا، اگر کوئی جو سوچتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے فیصلے ہمارے اوپر مسلط کرے گا، اگر کوئی سوچتا ہے کہ اس کی مرضی سے لوگ آگے پیچھے ہوں گے، پارٹی میں ہوں گے، وہ وقت گزر گیا ہے، وہ ختم ہو گیا ہے انشاءاللہ تعالی. اور میں یہ بھی کہوں، ابھی ضمنی انتخابات آ رہے ہیں، میں گورنر صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا اپنا شیڈول بنائیں پنجاب کا. میں تمام جتنی بھی لیڈرشپ ادھر بیٹھی ہے پنجاب کی شیڈول بنائیں. یہ کسی کے باپ کا ملک نہیں ہے، یہ ہمارا ملک ہے. ہم نے قانون اور آئین کے مطابق اپنی جدوجہد رکھنی ہے. ہم اپنی ضمنی انتخابات میں انشاءاللہ عوام کے پاس جائیں گے، جلسے کریں گے، جلوس کریں گے. ہم نے تو کبھی تشدد نہیں کیا. 9 مئی کی رٹ لگائے ہوئے ہیں. ہم کہتے ہیں بالکل آئے اس پہ آزاد جوڈیشل کمیشن بنائے، پتہ چل جائے کہ کون ریسپانسبل ہے. پتہ چل جائے گا کہ اس کی پیچھے محسن نقوی اور آئی جی پی پنجاب ہے کہ کوئی اور ہے اس کے پیچھے. پتہ چل جائے گا. یہ بات یاد رکھے، آپ ہمیں دیوار سے نہ لگائیں. ہر ایک چیز کی ایک حد ہوتی ہے اور آپ اپنی تمام حدود کو کراس کر چکے ہیں. میں یقین سے کہتا ہوں، ایمان سے کہتا ہوں کہ نہ تمہاری پرواہ ہے، نہ تمہاری خوف ہے. اور اگر تمہاری یہ خیال ہے کہ ہم تمہارے سے کوئی ڈریں گے، ہاں ہم پرامن لوگ ہیں، قانون کے اوپر یقین رکھتے ہیں، لیکن ہمیں اس تک نہ لے جاؤ کہ پھر حالات تمہارے کنٹرول میں نہیں ہوں گے. تمہاری ایم ایف کے ساتھ فیصلے کرو، تم بڑی بڑی ڈیسیجن لو. تمہارے پاس تو مینڈیٹ نہیں ہے. تم جو اسمبلی میں بیٹھے ہو، تم تو جعلی، تم تو مسترد شدہ ہو، تم تو ریجیکٹڈ ہو. تم کس بنیاد پہ؟ تم نے ہمارے عوام کے ووٹوں کی توہین کی ہے، مینڈیٹ کی توہین کی ہے. کیا خیال ہے یہ بھول جائیں گے؟ کیا ہم اس سے پیچھے ہوں گے؟ کیا ہم ڈر جائیں گے اس سے؟ یاد رکھے، جب تک ہم اپنا مینڈیٹ واپس نہیں کریں گے، جب تک اپنے عوام کا حق واپس نہیں لیں گے، انشاءاللہ تمہیں چین سے بیٹھنے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ پاکستان ہمارا ہے. ہمیں افسوس ہے اس وقت کہ ہمارے سرحدات پہ ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں. ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ ڈپلومیسی کے تحت اچھے تعلقات رکھنے چاہیے. انڈیا کے ساتھ پہلے سے ہمارے تعلقات خراب ہیں. افغانستان کے ساتھ جو حالات ہیں اس میں ہمیں شدید تشویش ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ حالات کی نزاکت کو سامنے دیکھتے ہوئے ہمیں اپنی ڈپلومیسی یا ڈپلومیٹک چینل کو استعمال کرنا چاہیے. اس ملک کو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ملک کو قانون آئین کے مطابق چلائیں. میں اس 23 مارچ کے بابرکت دن کے توسط سے اور ہمارے اپنے وکلاء صاحبان کے توسط سے اپنی چیف جسٹس صاحب قاضی پائزی صاحب، ہم بڑی امید رکھ رہے تھے آپ سے، بڑی امید رکھ رہے تھے. آپ نے جب کہا کہ میں آئین کے مطابق چلوں گا، قانون کے مطابق چلوں گا، مجھے افسوس ہے آپ نے آئین اور قانون کا راستہ نہیں اپنایا. آپ نے نہیں اپنایا. میں آپ سے امید رکھتا ہوں کہ اگر اب بھی آپ نے اپنی غلطیوں کا احساس نہیں کیا تو آپ کے کچھ دن چلے جائیں گے، تاریخ میں آپ کا نام اچھا یاد نہیں رکھا جائے گا. مہربانی کرے، آئین اور قانون کے مطابق، میرٹ کے مطابق فیصلے کرے. جو بھی ذمہ دار ہے، جو بھی ریسپانسبل ہے، اس کو اکاؤنٹیبل بنائے تاکہ یہ ملک آگے چلے. ہمارے نوجوانوں میں مایوسی پھیل رہی ہے، ہمارے نوجوانوں میں اس وقت. لیکن میں اپنے نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ عمران خان وہ لیڈر ہے
جس نے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کی وہ اس وقت جیل میں ہے، لیکن آپ کے لیے ہے اور اس ملک کے لیے اور اس ملک کے عوام کے لیے ہے۔ عمران خان انشاءاللہ تعالی عمران خان انشاءاللہ اس ملک کو اس بور سے نکالے گا۔ یہاں اس ملک میں جو نفرتیں بن گئی ہے، عمران خان واحد لیڈر ہے۔ جس تحریک انصاف میں یہاں شیعہ بھی ہے، یہاں سنی بھی ہے، یہاں پختون بھی ہے، یہاں پنجابی بھی ہے، یہاں سندھی بھی ہے، یہاں مہاجر بھی ہے، یہاں کشمیر اور گلگت بلتستان کے لوگ ہیں۔ یہ تحریک انصاف پاکستان کا ایک خوبصورت گلدستہ ہے، اتحاد کا، یکجہتی کا، اتحاد کا یکجہتی کا گلدستہ ہے۔ یہ پاکستان ہمارا ہے۔ یہ پاکستان کے اوپر جو بھی انگلی اٹھائے گا، پاکستان کو بری نظروں سے دیکھا گا، تو ہم وہ آنکھیں نکالیں گے جو پاکستان کے اوپر بری نظریں دکھائے پاکستان۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ لیڈر جس نے پوری قوم کو متحد کیا، آپ نے اس کو جیل میں ڈالا ہے۔ جس لیڈر نے شوکت خانم اسپتال بنائے، یونیورسٹی بنائی اور قوم کے خاطر، وہ پاکستان کا قائد عمران خان انشاءاللہ بول جلد نکلے گا اور اس ملک کا وزیر اعظم بنے گا انشاءاللہ تعالی۔ بہت شکریہ۔